حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کو اس گناہ کا تانا دے گا جو گناہ وہ چھوڑ چکا ہے، تو وہ شخص اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک وہ اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے جس کا تانا اس نے اپنے مسلمان بھائی کو دیا ہے۔ کتنی بڑی دکھ کی بات ہے کہ اتنا سنجیدہ موضوع جس پہ لوگوں کو بتانا چاہیے، جس پہ لوگوں کو سمجھانا چاہیے۔ آپ نے زندگی میں جو سب سے کم نصیحتیں سنی ہوں گی وہ اس موضوع پہ سنی ہوں گی کہ آپ دوسروں کو تانا نہ دیں۔ دین کے احکامات موجود ہیں، قرآن کریم میں آیات موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں کہ مومن تانا نہیں دیتا۔ پھر بھی اس پہ آپ نے کم سے کم لیکچر سنے ہوں گے۔ تانا دینا اتنا بڑا گناہ کیوں ہے؟ اور میں تو سمجھوں گا کہ یہ جرم بھی ہے۔ یہ اتنا بڑا جرم اور گناہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ کسی بھی انسان میں ڈاؤٹ پیدا کرتا ہے، سیلف ڈاؤٹ، اس کا اپنی ذات کے بارے میں شک، انسان کو شک میں مبتلا کر دینا۔ اور کچھ لوگ تو آپ کے عیب ڈھونڈ کر، آپ کی برائیاں ڈھونڈ کر آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں، اور کچھ میں نے دیکھے ہیں کہ وہ آپ کو بتانے کے بجائے گلی چوراہوں میں بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ گلی چوراہوں سے مراد ہے کہ ان کی تشہیر کر رہے ہوتے ہیں، وہ دوسرے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، آپ کے عزیز و اقارب کو بتا رہے ہوتے ہیں، آپ کے دوستوں کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کی زندگی کے بدترین تعلقات اور رشتے ہیں جو آپ کے عیب دوسروں کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کی زندگی کے بہترین رشتے اور تعلقات وہ ہیں جو آپ کے عیب آپ کو بتاتے ہیں لیکن لوگوں کو آپ کی خوبی بتاتے ہیں تاکہ آپ کا امیج خراب نہ ہو، لوگوں کی نظروں میں آپ کی عزت کم نہ ہو۔ آپ کسی بھی انسان کی ناکامی کی وجہ دیکھیں، آپ کسی بھی انسان کے فیلئر کی روٹس اگر ڈھونڈنا چاہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ انسان اپنے بارے میں شک میں مبتلا تھا، وہ سیلف ڈاؤٹ میں مبتلا تھا، جس کی وجہ سے وہ زندگی میں کچھ کر نہیں سکا۔ کیونکہ جب آپ کسی انسان کو تانا دیتے ہیں تو آپ بیسیکلی اس کو ڈیگریڈ کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی انسان کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے، انسان کوئی گناہ چھوڑ کر نیکی کی طرف آ رہا ہے تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں، آپ اس کو انسپائریشن دیں کہ ہاں تم نے اچھا کیا، یہ جو راستہ تم نے چھوڑا ہے یہ بہت مشکل ہے، ہر کوئی چھوڑ بھی نہیں سکتا یہ راستہ۔ لیکن ہم لوگ کرتے کیا ہیں کہ جب کوئی انسان برائی چھوڑ کر نیکی کی طرف آ رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو تانے دے رہے ہوتے ہیں اس کی برائیوں کے، اس کے غلط کاموں کے، جو کہ آج کے معاشرے میں بدترین برائی پائی جاتی ہے۔ اگر انسان اپنی ذات کو دیکھ لینا کہ میں کتنا پانی میں ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں اس دنیا میں، یا میں کس راستے پہ چل رہا ہوں، تو وہ دوسروں کو تانا دینا چھوڑ دے گا۔ لیکن ہم اپنی طرف نہیں دیکھتے، ہم دوسرے انسان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کی برائیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ایڈیسن کا واقعہ، جس نے 1000+ ایجادات کی ہیں دنیا میں۔ ایڈیسن جب چھوٹا تھا تو اسے اسکول سے نکال دیا گیا، اس کو ایک خط دیا گیا کہ یہ تم گھر جاؤ اور اپنی ماں کو دینا۔ وہ اسکول سے گھر آ جاتا ہے، اس نے اپنی ماں کو وہ خط دیا، اس کی ماں نے وہ خط پڑھا اور کہا کہ ایڈیسن بچے اس میں لکھا ہوا ہے کہ تم بہت زیادہ قابل ہو، تم بہت زیادہ ذہین ہو، تمہارے ٹیچرز کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اسکول اس کے لیول کا نہیں ہے، یہ اس اسکول کے لیول سے بہت آگے ہے، ہم اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے، ہم اس کو پڑھا نہیں سکتے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ اسے گھر میں پڑھائیں۔ تو ماں اس کو تھپکی دے کے کہتی ہے کہ آج سے تمہیں میں خود پڑھاؤں گی گھر میں۔ وقت گزرتا گیا، ایڈیسن ایک بہت بڑا نام بن کے دنیا کے سامنے آیا، جس نے بلب بھی بنایا اور کتنی زیادہ ایجادات اس نے کی۔ تو ایک دن ایڈیسن بیٹھا ہوا تھا، اس نے پرانی کتابیں اور رسالوں میں سے اسے وہ خط ملا جو اس کی ماں کو اس کے ٹیچر نے لکھا تھا۔ تو اس نے جب وہ خط کھول کے پڑھا تو وہ آنکھوں سے اس کے آنسو گر گئے۔ اس نے دیکھا کہ اس خط میں تو کچھ اور لکھا ہوا ہے۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کا بچہ بہت زیادہ نالائق ہے، بہت زیادہ کن ذہن ہے، یہ پڑھ نہیں سکتا، اس کے پاس لرننگ سکل ہی نہیں ہے، ہم اس کو پڑھا نہیں سکتے، اس لیے ہم اس کو اسکول سے نکال رہے ہیں۔ لیکن ایڈیسن کی ماں سمجھدار تھی، اس نے اس وقت وہ سیلف ڈاؤٹ، وہ تانا جو شاید اس وقت ایڈیسن کو ملتا تو وہ اتنا بڑا انسان نہ بنتا زندگی میں۔ ایڈیسن کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، محبت کے اور سرشاری کے آنسو، کہ کاش دنیا کی ہر ماں یہ سمجھ جائے کہ اپنی اولاد پہ یقین کرنا چاہیے، ان پہ شک نہیں کرنا چاہیے، ان کی پرسنالٹی پہ، ان کی شخصیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے، اور ان کو تانے نہیں دینے چاہیے، کیونکہ تانا ایک اچھے بھلے انسان کو شک میں مبتلا کر دیتا ہے، اور پھر وہ انسان، کیونکہ یہ ایک قدرتی امر ہے، جب کوئی انسان کسی چیز کے بارے میں شک و شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے تو یقیناً اس چیز میں اس کو ناکامی ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے پورے یقین کے ساتھ، اپنی پوری طاقت کے ساتھ کوئی کام کرنے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اس میں کامیابی و کامرانی عطا فرماتے ہیں، لیکن جب آپ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو آپ اس چیز میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ ایڈیسن کی ماں نے دنیا کو وہ سبق دیا ہے جو شاید آج کل کے ماں باپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ سبق کہ آپ اپنے بچوں پہ شک نہ کریں۔ آپ دیکھیں کہ جن بچوں پہ
बचपन में शक किया गया, जिनको ताने मिले हैं, जिनको मुख्तलिफ बातों पे टोका गया है, कुछ उसके वालिदैन की वजह से जो उसकी पर्सनैलिटी पे शक करते रहे, और कुछ उसके दोस्तों की वजह से, उसके अजीज़ व अकारिब की वजह से। आप देखेंगे ऐसा इंसान, ऐसा बच्चा जिस पे बचपन में शक किया गया है, वो ज़िंदगी की तलखियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी निस्बत उन बच्चों को आप देखें जिन पे बचपन में यकीन किया गया है, जिनकी शख्सियत पे शक नहीं किया गया, जिनको ताने नहीं दिए गए। आप उन बच्चों को देखें, वो उनसे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, वो बहुत से ऐसे काम कर सकते होंगे जो दूसरे बच्चे नहीं कर सकते। उसकी वजह यही है कि उनको अप्रिशिएट किया गया है, उनको और हौसला दिया गया है कि हाँ वेल डन, तुम ये काम कर सकते हो। आजकल के वालिदैन, उनको ये समझने की ज़रूरत है कि आप अपने बच्चे की शख्सियत पे शक ना करें, आप उसकी इज़्ज़त उसकी नज़रों में ना गिराएं, आप उसको ताने ना दें। अगर, क्योंकि हर 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। अगर कोई दूसरा बच्चा, आपके रिश्तेदार किसी का कोई बच्चा, उसने कोई काम किया है तो आप उसको भी फोर्स ना करें कि हाँ अगर उसने वो काम किया है तुम भी वही काम करो, क्योंकि हर इंसान को एक फितरत के तहत बनाया गया है, हर इंसान को उसमें एक मुख्तलिफ खूबी रख के उसे बनाया गया है। अगर उसने वो काम किया है, कोई डॉक्टर बन गया है, तो शायद आपका बच्चा साइंसदान बन सकता हो, लेकिन आपने ज़िद लगाई रखी हुई है कि तुमने भी डॉक्टर बनना है। इसकी वजह से आजकल की जो औलाद है नाफरमान भी हो रही है। वालिदैन आजकल कहते हैं कि हमारा बच्चा नाफरमान है, हम इसको ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ दे रहे हैं, हमने इसकी अच्छे से परवरिश की है, जो कुछ इसने मांगा है इसको दिया है। बाप कहता है कि मैं इसके लिए पूरा पूरा दिन काम करता हूँ, इसकी रोज़ी रोटी के लिए कमा रहा हूँ। माँ कहती है कि मैं पूरा दिन चूल्हे पे बैठी रहती हूँ और मैं क्या करूँ। ये गलत सोच है, क्योंकि तरबियत भी एक काम है। जिस तरह खाना पकाना एक काम है, जिस तरह ऑफिस जाना एक काम है, जिस तरह रोज़ी रोटी कमाना एक काम है, इसी तरह बच्चों की तरबियत करना भी एक काम है उनकी। तो और तरबियत करने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप उसको ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें दे रहे हैं। जो तरबियत करने का मतलब यह है कि आप उसकी शख्सियत को समझें कि उसके अंदर कौन सी खूबी पाई जा रही है, उसके अंदर कौन सी खामी पाई जा रही है, उसकी खामी को दूर करने की कोशिश करें और उसकी खूबी को निखारने की कोशिश करें, उसको समझने की कोशिश करें, उसको समझाने की कोशिश करें। और बदकिस्मती से आजकल हमारे माशरे में पढ़े लिखे वालिदैन भी बच्चों की तरबियत करने में नाकाम हो रहे हैं। और जब आप ऐसा करते हैं ना कि उस पर ज़बरदस्ती उसको किसी फील्ड में डाल देते हैं कि हाँ तुमने भी डॉक्टर बनना है, उसकी शख्सियत के बरअक्स जब आप उसको काम कोई करने के लिए फोर्स करते हैं तो उसके अंदर वो एक लावा बन रहा होता है। वो लावा जब फटता है तो फिर वो नाफरमान बच्चे की शक्ल में आपके सामने आता है, तो आप फिर सोचते हो कि इतना नाफरमान बच्चा। इसलिए अपने बच्चों की तरबियत करने में बहुत ज़्यादा संजीदगी से और बहुत ज़्यादा अक्लमंदी से काम लें। अल्लाह ताला ने आपको एक मौका दिया था, ये बच्चा जो आपका चलता फिरता शाहकार है, ये वो किताब है जिसकी आपने कभी तसनीफ़ की थी। आपके पास मौका था कि आप इसको अपने लिए सदका जारिया भी बना सकते थे और अपने लिए तबाही का बायस भी बना सकते थे। आपकी आखिरत की बर्बादी का सबब भी आपका बच्चा बन सकता है। उसकी वजह यह कि अगर आपने उसकी अच्छे से परवरिश की है तो यकीनन वो नेक होगा, वो बुराई के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाला नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसकी परवरिश करने में नाकाम होगे तो वो माशरे की तलखियों की वजह से, लोगों के तानों की वजह से, आपके तानों की वजह से वो गलत रास्तों पे चल पड़ेगा, जिसकी वजह से आप भी दुनिया में भी ज़लील व ख्वार हो जाएंगे और आपकी आखिरत भी ख़राब हो जाएगी।